ابن زیاد کی شقاوت نے یہیں تک بس نہ کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو لکڑیوں پر رکھ کر کوفہ کے گلی بازاروں میں گھمایا جائے تاکہ سب لوگ اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد حضرت حسین اور دیگر اصحاب کے سر مبارک کو ان کے بچوں اور عورتوں سمیت ملک شام روانہ کر دیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کی لالچ میں حر بن قیس جو کہ ان کو لے کر شام روانہ ہوا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ تو اس نے کربلا کے معرکے کی پوری تفصیل بتائی۔ کہا کہ امیر المؤمنین آپ کو بشارت ہو، آپ کو فتح نصیب ہوئی ہے، وہ سب مارے گئے، یہ ان کے سر اور ان کی عورتیں اور بچے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں تم سے صرف اتنی اطاعت چاہتا تھا کہ تم ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اللہ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو قتل کر ڈالا۔ خدا کی قسم اگر میں وہاں پہ موجود ہوتا تو ان کو معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ حسین پر رحم فرماوے، اور حر بن قیس کو کوئی انعام نہ دیا۔ سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر وہ چھڑی رکھ کر حسین بن حمام کے یہ شعر پڑھنے لگا جن کا ترجمہ ہے: ہماری قوم نے ہمارے لیے انصاف نہ کیا تو ہماری تلواروں نے ہمارے لیے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ ابو برزہ اسلمی نے اٹھ کر کہا: اے یزید، تو اپنی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر لگاتا ہے؟ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان کو چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر ابو برزہ اسلمی وہاں سے چلے گئے۔ جب یزید کی بیوی ہندہ بنت عبداللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک یہ خبر سنی تو کپڑا اوڑھ کر باہر آئیں اور یزید سے کہنے لگیں: اے امیر المؤمنین، کیا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے؟ یزید نے کہا: ہاں، خدا ابن زیاد کو ہلاک کر ڈالے، اس نے قتل کرنے میں جلدی کی۔ یہ سن کر ہندہ رو پڑی۔ اس کے بعد عورتیں اور بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور حضرت حسین کا سر مبارک اسی مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں صاحبزادیاں فاطمہ اور سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پنجوں کے بل کھڑے ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھنے لگی۔ یزید ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا کہ وہ سر مبارک کو نہ دیکھ سکیں۔ جب ان کی نظر اپنے والد ماجد کی سر مبارک پر پڑی تو بے ساختہ رونے لگ گئیں۔ ان کی آواز سن کر دیگر عورتیں بھی رونے لگیں اور یزید کے محل میں ماتم برپا ہو گیا۔ ایک شامی نے صاحبزادی کے متعلق ناشائستہ الفاظ استعمال کیے تو ان کی پھپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ تجھے کوئی حق نہیں، نہ ہی یزید کو اس بات کا حق ہے۔ یزید برہم ہو کے کہنے لگا کہ مجھے آج سب اختیار حاصل ہے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب تک تو ہماری ملت و مذہب سے نہ نکل جائے تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں۔ یزید اس پر اور زیادہ برہم ہوا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ سختی سے جواب دیا اور بالآخر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو زنان خانہ میں یزید کی عورتوں کے پاس بھیج دیا گیا اور کوئی ایسی عورت باقی نہ رہی جس نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تعزیت نہ کر لی۔ جو زیورات ان سے لیے گئے تھے ان عورتوں نے ان سے کئی زیادہ زیورات لا کے ان کے سامنے پیش کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سکینہ کہنے لگیں کہ بے شک ہم نے کوئی کافر یزید سے بہتر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد علی اصغر ہتکڑیوں میں جکڑے ہوئے سامنے لائے گئے۔ کہنے لگے کہ اس وقت اگر رسول خدا ہوتے تو ہمیں قید سے نکال دیتے۔ یزید نے کہا سچ ہے، اور ان کی ہتکڑیاں کھولنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد علی اصغر نے فرمایا اگر رسول خدا ہمیں مجلس میں اس طرح بیٹھا دیکھتے تو ہمیں اپنے پاس بلا لیتے۔ یزید نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ یزید نے ان سے کہا اے علی بن حسین، تمہارے والد نے میرے ساتھ قطع رحمی کی اور میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ علی اصغر نے اس کے جواب میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ یہ ہے: جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یا تمہاری جانوں پر تو وہ کتاب تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر غم نہ کرو، اور جو چیز مل جائے اس پر زیادہ خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یزید یہ سن کر خاموش ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ علی بن حسین اور باقی عورتوں کو ایک مستقل مکان میں رکھا جائے۔ اس کے بعد کوئی ایسا کھانا نہ گزرا جس میں یزید نے علی بن حسین کو ساتھ نہ بلایا۔ بعض روایات میں ہے کہ یزید پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی تھا، پھر جب اس کی بدنامی سارے عالم اسلام میں پھیل گئی تو بہت نادم اور شرمندہ ہوا۔ کہنے لگا کاش میں پہلے تکلیف اٹھا لیتا اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دیتا کہ وہ جو چاہے کر لیں۔
اگرچہ اس سے میری حکومت کو نقصان ہی پہنچتا، کیونکہ رسول خدا اور ان کی اہل بیت کا یہی حق ہے۔ خدا تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اس نے انہیں مجبور کر کے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ اس کے بعد یزید نے جب ارادہ کیا کہ اہل بیت اطہار کو واپس مدینہ کی جانب بھیجا جائے تو نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ ان کے شایان شان ضروریات سفر مہیا کرے اور ایک متقی و پرہیزگار انسان کو ان کے ساتھ بھیجے۔ اس کے بعد یزید نے علی بن حسین کو روانہ کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، خدا تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اگر میں خود اس کی جگہ ہوتا تو حسین کو معاف کر دیتا اور جو وہ کہتے میں اس کو مان لیتا، اور جہاں تک ممکن ہوتا ان کو ہلاکت سے بچا لیتا۔ صاحبزادے، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے خط لکھنا، تمہارے ساتھ جانے والوں کو بھی میں نے یہ ہدایت کر دی ہے۔ مؤلف لکھتے ہیں کہ یزید کی زد و پشیمانی صرف اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے تھی، یا حقیقت میں کچھ خدا کا خوف آ گیا تھا اور آخرت کا خیال آ گیا؟ یہ سب تو علیم و خبیر ہی جانتا ہے، مگر یزید کے سب اعمال اور کارنامے بھی اس سے لبریز ہیں۔ مرتے مرتے بھی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے لشکر بھیج دیا اور اسی حال میں مرا ہے۔ اس کے بعد اہل بیت اطہار ان لوگوں کی حفاظت میں مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ اپنے وطن پہنچ کر حضرت حسین کی صاحبزادی فاطمہ نے اپنی بہن زینب سے کہا کہ اس شخص نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہمیں سفر میں راحت پہنچائی، ہمیں اس کو اس کا صلہ عطا کرنا چاہیے۔ اس شخص نے کہا، واللہ اگر یہ کام میں نے دنیا کے لیے کیا ہوتا تو یہ انعام میرے لیے کچھ کم نہ تھا، لیکن میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی وجہ سے مجھ پر عائد ہے۔ حضرت حسین کی زوجہ بھی آپ کے ساتھ اسی سفر میں تھی، شام بھیجی گئیں اور پھر سب کے ساتھ مدینہ پہنچیں، کبھی کسی کے مکان کے سائے میں نہ رہتی تھیں۔ بالآخر 1 سال میں آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت حسین اور ان کے اصحاب کے قتل کی خبریں جب مدینہ پہنچیں تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا، مدینہ کی در و دیواریں رونے لگیں۔ جس وقت عبداللہ ابن جعفر کو یہ خبر ملی کہ ان کو دونوں بیٹے بھی حضرت حسین کے ساتھ شہید ہو گئے تو بہت سے لوگ ان سے تعزیت کے لیے ملنے آنے لگے۔ ایک شخص کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ مصیبت ہم پر حسین کی وجہ سے آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے غصے میں جواب دیا کہ واللہ اگر میں بھی وہاں ہوتا تو میں بھی قتل کیا جاتا، آج میرے بیٹوں کا قتل ہی میری تسلی ہے کہ میں اگر حسین کی مدد نہ کر سکا تو یہ کام میرے بیٹوں نے کیا۔ عام مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے 2-3 مہینے تک فضا کی یہ حالت رہی کہ جب دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو سرخ ہو جاتی تھی، جیسے دیواروں کو خون میں لپیٹ دیا گیا ہو۔ بہقی نے دلائل میں بسند روایت لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک روز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور آپ پراگندہ حال نظر آتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور اس میں خون ہے۔ دریافت کرنے پر کہا گیا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ہے، میں اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو حضرت حسین کی وفات کی خبر دے دی تھی۔ اس خواب کے کچھ دن بعد جب حضرت حسین کی شہادت کی خبر موصول ہوئی اور حساب کیا گیا تو ٹھیک وہی دن اور وہی وقت تھا۔ ابو نعیم نے دلائل میں حضرت ام سلمہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت حسین کے قتل پر میں نے وہاں جنات کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے 4 سال 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں 55 سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور آپ کا نام حسین رکھا۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یا اللہ جو حسین کو محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو چاہے کہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھے یا پھر جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔